السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست احباب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں انشاءاللہ تعالی دل کا اپنی حجم سے بڑھ جانے کے بارے میں کچھ مختصر بتاؤں گا۔ تو دل کا اپنا حجم کتنا ہے جس سے ہم معلوم کریں کہ اب دل چھوٹا ہو گیا ہے یا دل بڑھ گیا ہے۔ تو طبعی طور پر دل لمبائی میں تقریباً 12 سینٹی میٹر ہوتا ہے اور چوڑائی میں 9 سینٹی میٹر اور دبازت یعنی موٹائی میں 6 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ اس کا وزن مردوں کے دل کا تقریباً 300 گرام اور عورتوں کے دل کا 250 گرام ہوتا ہے۔ تو اگر اس مقدار سے حجم میں دل کم ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ دل چھوٹا ہو گیا ہے، اور اگر اس مقدار سے حجم میں دل بڑھ جائے تو ہم کہیں گے کہ دل بڑھ گیا ہے۔ تو دو صورتوں یعنی دو مزاجوں میں دل اپنی حجم سے بڑھتا ہے۔ تو جو عارضہ عام طور پر بہت عام ہے وہ ایک صورت یعنی ایک مزاج میں بہت زیادہ ہے آج کل، جس سے دل فیل ہو جاتا ہے اور بندہ فوراً مر جاتا ہے۔ تو وہ ہے دل کا اعصابی یعنی تر مزاج میں اپنی حجم سے بڑھنا۔ ایسا مریض دل کے مقام پر بوجھ محسوس کرتا ہے، کھانے کو دل نہیں چاہتا، اگر کچھ کھائے تو دیر سے ہضم ہوتا ہے، تبخیر کی شکایت رہتی ہے، سر بوجھل، متلی اور قے آنا یہ بھی ممکن ہے، اور جسم مجموعی طور پر سست اور ڈھیلا ہوتا ہے، اور فشار الدم یعنی بلڈ پریشر کم رہتا ہے، اور دل کی رفتار 20 منٹ 60 سے کم رہتا ہے۔ اور اس طرح کا مریض کبھی کبھی خود بھی کہتا ہے کہ میرا دل ڈوب رہا ہے یا میرا دل گر رہا ہے۔ تو علاج اس کا بہت زیادہ آسان ہے۔ سب سے پہلے پرہیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بیماری مزید آگے نہ بڑھے۔ تو 1 نمبر اور 6 نمبر خوراک سے خصوصاً اور ساتھ ساتھ 5 نمبر خوراک سے ایسے مریض کو بچائے رکھے۔ کلپ کا لنک انشاءاللہ تعالی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور اسی طرح قہوہ جات میں سے 1 نمبر 6 نمبر اور 5 نمبر قہوہ جات سے مریض کو بچائے رکھے۔ نفسیات کا کلپ بھی موجود ہے، تو نفسیات میں سے ڈر، خوف، ندامت اور پشیمانی کے نفسیات سے ایسے مریض کو ضرور بچائے رکھے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ آپ اس سے 2، 3 اور کچھ 4 نمبر خوراکیں اور دوائیاں، قہوہ جات اور نفسیات، اس کو علاج کے طور پر وہ استعمال کرنا شروع کریں۔ یہ کلپ میرے موجود ہے، تو انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں اس کے لنک دے دوں گا، ادھر سے آپ سن سکتے ہیں۔ آگے میں کچھ مرکبات بتاؤں گا، اس میں سے اگر آپ مریض کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور پرہیز کا تو میں نے بتایا، لیکن پرہیز میں خصوصاً جو ہم کہیں گے کہ یہ استعمال کرنا چھوڑ دے، تو اس میں خصوصاً گندم کی روٹی اور چاول اور اس طرح کے کافی ساری چیزیں جو 2 اور 6 نمبر میں وہ شامل ہے، اس کا استعمال بند کرنا ضروری ہے۔ اور بیسنی روٹی کا یا مکئی کی روٹی کا استعمال جو 2، 3 اور 4 نمبر میں یہ چیزیں آتے ہیں، اس کا استعمال شروع کرنا یہ ضروری ہے۔ باقی کچھ بھی خدشات ہو یا مزید معلومات آپ کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ابھی میں کچھ مرکبات بتاتا ہوں بطور علاج۔ مرکب نمبر 1 مغز کرنجوا 50 گرام، آملہ بغیر گٹلی کے، یعنی گٹلی نکال کر جو بچتا ہے وہی، وہ 50 گرام، یہ 1 نمبر مرکب ہوا۔ اسے پیس کر مکس کر کے رکھیے۔ دوسرا مرکب لونگ 10 گرام، دارچینی 30 گرام، جلوتری 20 گرام، یہ سب باریک کر کے مکس کر کے رکھیے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ یہ دونوں مرکب استعمال کریں۔ اگر صرف ایک استعمال کریں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر دونوں ہو تو بہت زبردست ہے۔ تیسرا مرکب ہیرا کسیس 10 گرام، لونگ 30 گرام، بال چڑ 40 گرام، مصبر 20 گرام۔ تو یہ سب چیزیں باریک کر کے رکھیے۔
اور چوتھا مرکب سرخ رائی 20 گرام، سرخ مرچ 20 گرام، کشتہ کچلا، انہیں کچلا کا کشتہ یہ عام طور پر ملتا ہے، یہ 70 گرام۔ سب چیزیں باریک کر کے مکس کر کے رکھیے۔ تو آپ اسے 3 سے لے کر 4 وقت لونگ دارچینی کے قہوہ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے اگر کسی کو اس طرح کا تکلیف ہو تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بالکل یقینی اور 100% بے خطا علاج جو کچھ میں نے اس کلپ میں بتایا، یہ اس عارضے کے بارے میں مفید ہے، لیکن پھر بھی شرح صدر کے لیے آپ لوگ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں یا میرے واٹس ایپ نمبر پر میرے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوست احباب کو درخواست ہے کہ وہ ڈسکرپشن کا ضرور وزٹ کریں، ادھر باقی جو باتیں اس موضوع کے متعلق مجھے یاد آتے جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی میں ڈسکرپشن میں لکھتا رہوں گا، اور جن ویڈیو کی اس علاج کے ساتھ لنک ہے اور ضرورت پڑتی ہیں تو ادھر میں نے ان ویڈیوز کا لنک دیا ہوگا، تو ادھر سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ دوست احباب کو میرا کلپ پسند آیا ہوگا، تو اسے لائک کریے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔